جی یا والی لکھ سکتے ہیں. اور ان کا مسئلہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میری امی کو ڈپریشن ہے, کچھ بتا دیں. ڈپریشن کی وجوہات بھی پتہ ہونا, اس کا روحانی علاج بھی لے لیتے ہیں اور میڈیکلی علاج بھی ہونا چاہیے. ہاں جی. اور ڈپریشن نارملی اگر گھر میں جو ڈپریشن عورتوں کو ہو جاتا ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بلا ضرورت چیزوں کو سوچتی رہتی ہیں. صحیح. میری ناقص عقل میں ڈپریشن کا ایک بہترین علاج ہے اور وہ ہے شکر گزاری. اگر بندہ شکر کی طرف جائے نا, یعنی کہ عورتوں کو یا کسی کو بھی اگر یہ سب مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو یہ لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, گھٹن سے پیدا ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کے بال کم ہیں تو یہ دیکھے یار اس کے بال زیادہ ہیں تو وہ اپنے اوپر لے لے گی. وہ اس کا مطلب کہ وہ اس کا قد تھوڑا اونچا ہے, میرا قد تھوڑا چھوٹا ہے تو وہ یوں لے لے گی, تو اس کا یوں ہے تو میرا یوں یہ لے لے گی. اس کے بعد پیسے زیادہ ہے, پیسے کم ہے, یہ لے لے گی. مردوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. شکر کی طرف جائیں کہ یار آپ کے پاس اگر بال کم ہے تو ٹھیک ہے, آپ اندھے تو نہیں ہو, ٹھیک ہے. آپ کا مطلب کہ یہ تو آپ اپنے جسم پر اگر جسمانیت پر بندہ غور کرے, اپنے گھر بار پر غور کرے, تو یہ اس کو پس شکر کے پہلو کی طرف جائیں. میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی جی, شکر کا پہلو یہ انسان کو اتنی بیماریوں سے بچاتا ہے, اتنی پریشانیوں سے بچاتا ہے کہ آپ بیان سے باہر ہے. شکر کے پہلو کی طرف جائیں, یعنی بندہ ان چیزوں کی طرف جائے کہ یار ایک شخص کو جیسے کہ سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ایک شخص کو بار بار پیشاب آنے کا مرض تھا, ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھ کر باتھ روم میں جانا ہوتا تھا. تو اس کو اختیار دیا گیا کہ تو کوئی اور بیماری دیکھ لے, بیماری تو رہے گی. تو اس سے کھانسی لے لی. جب کھانسی لی تو اب کھانسے تو پھر کھانسے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا یار وہی صحیح تھی, کم از کم 10-15 منٹ سو کر تو جاتا تھا, کھانسی رک ہی نہیں رہی, 1 منٹ بھی نہیں سو پا رہا ہوں. تو جب اس کے بعد بڑی چیز آئی نا تو اس کو اپنی اس چیز کی قدر ہوئی. ہم اگر یہ میں آپ کو واقعی بتا رہا ہوں, ڈپریشن یہ غربت کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, وہ یوں ہو گیا تو میں یوں ہو گیا, تو اس کے بعد یہ ہے تو یہ ہے, یہ خوبصورت بہت ہے میں خوبصورت کم ہوں, اس کا جسم بہت اچھا ہے یعنی اس کا قد کاد بہت اچھا ہے, میرا کم ہے, اس کا اپنا گھر ہے میرا کرایہ کا گھر ہے, اس کے پاس گاڑیاں ہیں میرے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, اس سے سب محبتیں کرتے مجھ سے محبتیں نہیں کرتے, مجھے نتیجہ نہیں ملتا تو مجھے بدلہ نہیں ملتا تو مجھے صلہ نہیں ملتا. یہ بس یہ سوچتا رہے آدمی. یہ دیکھا اللہ نے تجھ پر کتنی رحمتیں نازل کی ہیں, تجھے کتنا اللہ تعالیٰ نے چلتا پھرتا رکھا, اٹھتا بیٹھتا رکھا. تو یہ چیزیں بندہ غور کرے نا, یقین مانے اتنے ڈپریشن. بعضوں کو یہ ہوتا ہے میں پریشان بہت ہوں, میرے پاس مصیبتیں بہت ہیں, میرے آزمائشیں بہت ہیں. ارے بھائی کیا پریشان ہو, وہ آپ کو نہیں پتا میں گھر کیسے چلا رہی ہوں. ارے گھر تو ماسی کو پوچھو وہ بیچاری گھر کیسے چلاتی ہے. صبح 7 بجے گھر سے نکلتی ہے, رات کو 8-9 بجے گھر جاتی ہے. اتنی عورتیں ہیں, اگر وہ شریعت کے مطابق روزگار کماتی ہیں تو ان کو منع تو نہیں کیا جائے گا. اتنی ہوتی ہیں جو 7-7 بجے نکلتی ہیں گھر سے, سن رہی ہوں گی مجھے, 7 بجے گھر سے نکلتی ہیں, 2-2 3-3 جاب کرتی ہیں, 2-2 3-3 وہ کام کرتی ہیں, ٹیوشن کے کام تو یہ کام تو فلاں کا کام تو یہ کام کرا کر 8-9 بجے گھر پہنچتی ہیں, اور کھاتی پیتی کھلاتی پلاتی ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر صبح اٹھنا ہوتا ہے اور نکلنا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ گھر پہ بیٹھی ہو, آپ زیادہ پریشان ہو یا وہ زیادہ پریشان. وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے کہتی ہوگی کہ میں اس کے یہاں نوکری کرتی ہوں ماسی, ہماری سیٹھانی کو تو موج لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سوچتی ہوگی, اور آپ بولتی ہو کہ یار یہ. تو خدا کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. خدا کا واسطہ دیتا ہوں, خدا کا شکر ادا کرنا سیکھیں. میں اگر اپنے وجود پر غور کروں تو کیا کمی ہے, آپ اپنے وجود پر غور کریں کیا کمی ہے. آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. یعنی میں ایک ادارے میں گیا, اس ادارے میں جا کر میں نے دیکھا کہ جو ایب نارمل لوگ تھے, میں اس ادارے میں گیا تھا وزٹ کرنے کے لیے, ایب نارمل لوگ تھے. یقین مانے اتنا رب کا شکر ادا کریں گے آپ وہاں پر
کہ مطلب کوئی بیچارے کا کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، سمجھتے نہیں ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں شکر کی طرف جائیں، مہربانی کرے شکر کی طرف جائیں. اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنا نوازا ہے، گھر بار، جسمانیت اور بہت ساری چیزوں کی طرف دیکھیں. سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتا، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اللہ، ایمان سے بڑھ کر کیا نعمت سبحان ہوگی. اللہ، سبحان اللہ، اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مہربانی کریں. یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ صرف ایک سوال کے تحت نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بہت جنرل بات عرض کی ہے کہ اپنی طبیعت میں شکر کا پہلو پیدا کریں. شکر کا پہلو پیدا کریں. سبحان اللہ. یار اللہ تعالیٰ شکر ہے یار، یہ بھی نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ بھی نہ ہوتا تو میں کیا کرتی. بھوک لگتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں، کھانا نکل جاتا ہے. پیاس لگتی ہے، پانی مل جاتا ہے، پانی پیتے پانی نکل جاتا ہے. نہ ملتا تو بھی پریشانی تھی، نہ نکلتا تو بھی پریشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے دونوں پریشانیوں سے بچایا. دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، پاگل نہیں ہیں، ایب نارمل نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے، محتاج نہیں ہے. اگر چلنے پھرنے میں تھوڑی بہت تکلیف ہے تو دیکھیں اس کے علاوہ کیا تکلیف ہو سکتی تھی. خدا را شکر پیدا کریں اپنی طبیعت کے اندر، اور شکر جب پیدا کریں گے نا تو اس کا خوبصورت نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا. اللہ آپ پر اپنی نعمت اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ. لئن شکرتم لازیدنکم. تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ تم پر اپنی نعمتیں اور بڑھائے گا. یہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر کے ذریعے نعمتوں کو قید کر لو. واہ، اب جتنا شکر کریں گے نا، نعمتیں آپ کے پاس ٹھہری رہیں گی. کیا بات. اور آپ نہ شکری کریں گے تو نعمتیں چلی جائیں گی. چلی جائیں گی. یہ یاد رکھیے گا. اللہ کرے کہ میرے سارے دیکھنے سننے والوں کو مجھ سمیت شکر کی سعادت نصیب ہو جائے. ایسا میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، 3 دن کے مدنی قافلے میں گزشتہ مہینے میں. تو میں اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ہاں یار، دعا آپ بھی کر رہا ایک تھا. مسئلہ ہے یار یہ. ہاں جی. تو ایک کیفیت تھی میری. تو نواب شاہ کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں مجھے بیان کرنے کی ذمہ داری ملی تھی. تو میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں پہنچا، سنت و بھرا بیان کیا. میں نے بیان کرنے کے بعد میں بیٹھا نیچے، جیسے کرسی پر بیٹھ کے بیان کیا، پھر میں نیچے بیٹھا. تو ایک اسلامی بھائی آگے آیا، عام سا آدمی تھا. وہ ایک دم سے آگے آیا اور اس نے آ کے میرے کان میں کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ میرے بچے کا پرابلم ہے کہ اس کا یورین رک جاتا ہے اور 22 دن تک اس کا یورین رکا رہا ہے. میں نے وہ سنا، یہ سب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور اس کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیا کہ میرے بچے کو کم از کم یہ پرابلم تو نہیں ہے. آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. اس کا ایسا جو ایک سب سے بڑا، جس سے یوں بولو نا جی، ایک یہ بھی بندے کو ملتا، بہت ساری چیزیں یہ بھی ہے کہ بندے کو ایک سکون آ جاتا ہے کہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے. میں نے عرض بھی کر دیا اور اس نے بڑی نعمتیں فرمائی ہیں اور وہ کرم فرمائے گا تو یہ بھی انشاءاللہ دور ہو ہی جائے گا. اپنے کسی کے گھر میں 5-6 افراد ہیں جی. بولا میرے گھر میں پریشانی بہت ہے. کیا پریشانی؟ تو ایک آدھ فرد کی پریشانی ہوتی ہے. ہاں. اللہ نے 5 سے تمہیں عافیت دی ہے. ہائے ہائے. میں رات ہی میں بیان کر رہا تھا، میں نے اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کی کہ آپ کو جو تکلیف ہے نا آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو تکلیف ہے آپ لکھ لیں. دوسری طرف اللہ نے جن تکلیفوں سے بچایا ہوا نا وہ لکھ لیں. تعداد کس کی زیادہ ہوگی؟ راحتوں کی طرح زیادہ ہوگی. یہ طے ہے. کوئی بھی دنیا کا آدمی لکھ لے. میں دنیا کے ہر شخص کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ لکھ لیں. آپ کو تکلیفیں زیادہ ہیں کہ آپ کو راحت زیادہ ہے؟ آپ کی راحت زیادہ ہونے کو اتنی زیادہ، یعنی تکلیفیں لکھتے لکھتے آپ سوچو گے کہ یار اب کیا لکھوں کیا لکھوں. ایک جگہ اگر آپ رک جاؤ گے بس اب اس سے زیادہ تو نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اب. لیکن جب آپ نعمتیں اور راحتیں لکھنا شروع کرو گے تو آپ کی قلم رکے گی نہیں، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. ایک ایک بال پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے اس بال میں مجھے تکلیف نہیں دی ہے، اللہ نے مجھے ناخن میں تکلیف نہیں دی ہے، اللہ نے مجھے انگلیوں میں تکلیف نہیں دی، اللہ نے مجھے ہتھیلی میں تکلیف نہیں دی ہے.
اللہ نے مجھے کونی میں تکلیف نہیں دی ہے, میرے بازو میں, میری کلائیوں میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نہیں دی ہے, میرے کندھے میں تکلیف نہیں دی ہے. اگر میرے پٹھوں میں تکلیف ہے تو اللہ نے مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں دی ہے. آنکھوں میں بھی مجھے پلکوں کی, آنکھوں کی اندر میں موتیا کا اللہ نے مجھے مرض نہیں دیا ہے. مجھے اللہ نے اپنی عقل کی بات کرے نا, سو دماغ کی بات کرے, صرف اس حصے کی اگر میں بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس میں راحتیں اور آسانیاں دی ہیں نا, خالی اس کو لکھنے کے لیے بیٹھوں تو میری قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی, میری زندگی ختم ہو جائے گی. اور ہم اپنے رب کو شکر ادا نہ کریں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے. اگر ایک اولاد میں تکلیف تو اللہ نے کئی اولادوں سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہوئی ہیں. اگر 4 لوگوں سے آپ کو تکلیف ہے تو اللہ نے ہزاروں سے آپ کو عزتیں دی ہوئی ہیں. ٹھنڈ پڑتی ہے تو میں ابھی یہ جمعہ نہیں, پچھلے جمعے میں اپنے والد صاحب اور والدہ کی قبر پر میری حاضری تھی. میں وہاں سے واپسی میں تھا, میں واپسی میں دیکھتا دیکھتا آ رہا تھا کہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں مبالغہ نہ ہو تو قدم قدم پر میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا. پھر آ کر میں سب راستے میں نے دیکھا کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں, بے یار و مددگار, پرانی میلی کچلی چادریں اوڑھے ہوئے. میں اپنے رب کو شکر ادا کر, یا اللہ تو نے کتنی آسانی والی ہمیں زندگی عطا کی ہے, اللہ نے کتنا ہمیں نوازا ہوا ہے. خدا کا پتہ واسطہ دیتا ہوں, اپنے اندر شکر پیدا کریں. میں بازوں سے سنتا ہوں, یعنی حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنے سر پہ پٹی باندھ کے جا رہا تھا. کہ کیا ہوا؟ وہ سر میں درد ہو رہا ہے. فرماتی ہے کہ اللہ نے تجھے ایک تکلیف دی, اس کا اعلان کر رہا ہے. تجھے اللہ نے جو پورے جسم میں راحتیں دی ہیں اس کا کبھی اعلان کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں کہا ہے؟ اگر کام کاج کی تکلیف ہے تو دیکھا اللہ نے اور 10 چیزوں سے بچایا ہوا ہے. اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مجھے دیکھنے سننے والوں, میرے لیے بھی دعا کرو, میں بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں, اس کا صابر اور شاکر بندہ بنوں. اور جو بھی آپ ہیں خدا را اپنے اندر شکر پیدا کریں. اس کی برکت سے جو آپ کے لیے جو وہ معاملات ہیں نا جس میں آسانیاں نہیں ہیں, کیا پتہ یہ شکر اس میں بھی آسانی عطا کر دے گا. یہ میرا شکر گزار بندہ ہے, اس کو وہاں بھی نعمتوں سے نواز دو. بلکہ مصیبتوں میں بھی ایک طرح کی نعمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, ہماری خطائیں درگزر فرماتا ہے, درجوں کی ترقی ہے اس کے اندر. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بہتری رکھی ہوگی. ختم. اتنا خوبصورت جملہ ہے ایک مسلمان کے لیے, اس کی زندگی کی راحتیں اس پہ چھپی ہوئی ہیں کہ یار اس میں میرے رب نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی. اتنا خوبصورت جملہ ہے. اگر میرا وزن زیادہ ہے تو اس میں میرے رب نے میرے لیے کوئی بہتری رکھی. کیا پتہ دبلا پتلا ہوتا اور مطلب کہ دوڑتا بھاگتا رہتا تو آج دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسا نہ اللہ کی بہت بڑی نافرمانی میں پڑا ہوا ہوتا. بعض اوقات بیماری انسان کو گھر میں بٹھا دیتی ہے اور اس کا گھر میں بیٹھنا اس کے ایمان کی تحفظ کا سبب بنا ہوا ہوتا ہے. تو یوں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں, ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں. اگر شوہر کی طرف سے تکلیف ہے تو دیکھ لیں جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف ہو سکتی تھی, ہاں ہو سکتی تھی, اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے. بیوی سے تکلیف ہے, ہاں ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی, ہاں ہو سکتی تھی, اللہ نے اس سے بچایا ہوا. غربت ہے, ہاں ہے, اس سے زیادہ غربت ہو سکتی تھی, ہاں ہو سکتی, اللہ نے اس غربت سے بچایا ہوا ہے. محتاجی ہے, ہاں ہے, اس سے زیادہ محتاجی ہو سکتی تھی, ہاں ہو سکتی تھی, اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے رہے. بولنا میں بھی سمجھتا ہوں بولنا آسان ہے, مگر جب پڑھتی ہے نا تو اس پر مطلب کہ صبر شکر و ہمت کے ساتھ رہنا یہ کام ہے. تو جب زندہ ہے نا پیارے اسلام, زندہ ہیں, اب میں زندہ ہوں, مجھے پیاس بھی لگے گی, میں زندہ ہوں, مجھے بھوک بھی لگے گی, میں زندہ ہوں تو مجھے میری پسند کا مشروب ملے گا نہیں ملے گا, پسند کا کھانا ملے گا نہیں ملے گا, میں زندہ ہوں, مجھے لوگوں کی حاجت و ضرورت بھی رہے گی, اس میں اپنی پسند کے لوگ ملیں گے نہیں بھی ملیں گے. جب زندگی ہے تو لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئے گی. اب جب پیدا ہو گئے تو رب کا شکر ادا کر کے جئیں یار. اللہ نے پیدا کیا, انسان بنایا ہے, وہ جانور کتا سور نہیں بنایا, اس کا کرم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اس انسانیت والے احسان کا کیسے ہم بدلہ چکائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. شکر ادا کرے اللہ,
تو نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے کیا، اور اربوں انسان ہے دنیا میں، ان میں سے اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، ایمان دیا، میں امتی بنایا، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم دیا، میلاد منانے کی سعادت دی ہے۔ یہ خوشیاں نہیں تو کیا ہیں؟ خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رحمت لٹاور نبیاں دے سردار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ خوش رہے، خوش رہے۔ سبحان اللہ۔ اٹلی میں الحمدللہ خوشیوں کو ڈھونڈیں، یہ خوشیاں آپ کے آس پاس ہیں، واہ، یہ خوشیاں یہی ہیں، یہ خوشیاں آپ کے یہی ہیں، واہ، خوشیاں آپ کے آس پاس ہیں۔ کیا بات، آپ نے ناشکری کی پٹی اپنی آنکھوں پہ لگائی ہوئی ہے، آپ کو خوشیاں نظر نہیں آ رہی، اللہ، یہ پٹی اتارو یار، ہاں ہاں، اور رب کا شکر ادا کرو، سبحان اللہ، سب بولو یا اللہ تیرا شکر یا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، بس تو مجھے تیرا شکر گزار بندہ بنا، تیری ناشکری سے بچا، تیری نافرمانی سے بچا۔ آمین آمین یہ شکر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آمین، اللہ نے عزتیں بچائی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، ہائے، اللہ نے زوال نعمت سے بچایا ہوا ہے، اللہ، یہ شکر نہیں تو کیا ہے؟ ہم اٹھنا چاہتے تو اٹھ جاتے، ہائے، بیٹھنا چاہتے تو بیٹھ جاتے، اللہ، بولے نا میں بیٹھ نہیں سکتا، میں اٹھ نہیں سکتا، میں چل نہیں سکتا، بول سکتے ہو، اللہ، دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، سبحان، کھا سکتے ہو، سبحان اللہ، پی سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو۔ ہائے، 2 شکایتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے 10 نعمتیں اور رکھ دی۔ اللہ، اللہ، اے اللہ کے بندو، اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لک الحمد، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ آمین، معافی چاہتا ہوں، بہت طویل ہو گیا میرا یہ بیان، بس اللہ قبول بھی کرے اور بس اپنی نافرمانی سے بھی بچائے۔ آمین آمین آمین۔ ڈپریشن کا علاج بھی ہے جی، سبحان اللہ، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے، اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندہ بنائے۔